ان دنوں کا جو دوسرا عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ قربانی کا جو ہم عمل کرتے ہیں یہ عمل کہاں سے آیا ہے، کیا عمل ہے یہ؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ علیہ السلام کا سنت طریقہ۔ ویسے قربانی کا عمل ہر امت میں رہا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں ہمیں قربانی کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کے قربانی کا ہے، اذ قربا قربانا۔ پھر ان کے قربانی سے ہٹ کر ہمیں ذکر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دینے کا، قربانی کے جذبے کا۔ جذبہ تو ویسے قربانی کا وہی ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا، لیکن اس امت کے ساتھ اللہ کی جتنی شفقتیں، جتنی مہربانیاں ہیں اور جتنے احسانات ہیں، اس امت سے ہٹ کر کسی اور امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں ہوتا ہی تھا، اللہ کے نام کی قربانی دینی ہے، اللہ کے نام پر کوئی چیز دینی ہے، وہ چوک میں لا کر رکھو گے، آسمان سے آگ آئے، اس کو جلا دے، اس بندے کی قربانی قبول، اگر اس کو نہ جلائے تو اس بندے کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ اب میں نے اللہ کے نام پر چیز دینی ہے، میں اپنے اللہ کے نام پر دینے والی جو چیز ہے وہ چوک میں جا کر رکھ لوں، اگر وہ آسمان سے آگ نہ آئے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی فلانے کی قربانی تو اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ کتنے شرم والی بات ہے۔ اور ہم لوگ، میں نے جمعے میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہم لوگ دوسرے کی نیت سے واقف ہوتے ہیں کہ اس بندے نے نیت ٹھیک نہیں لگتی، حالانکہ نیت اس کے اندر کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو اس کی نیت پر واقف ہونے والے؟ اگر خدا نہ خواستہ معاملہ یوں ہوتا جیسے پچھلی امتوں کے ساتھ ہے تو پھر ہمارے لیے تو دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا۔ ادھر سے تانے آتے، ادھر سے بڑے بزرگ بنے ہوئے، نمازی بنے ہوئے، فلاں بنے ہوئے، فلاں بنے ہوئے، قربانی تمہاری قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی دو، ایسے دو کہ جانور ذبح کرنا تمہارا کام ہے، باقی اس پر جو ملنے والا اجر ہے وہ اللہ نیت کے مطابق عطا فرمائیں گے، لیکن تمہارے جانور جو تم قربان کر رہے ہو وہ قربانی لوگوں کے سامنے اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جس کے قبول نہ ہو اس کا جانور ہی ذبح نہ ہو، اٹھ کر کھڑا ہو جائے، دوڑنا شروع کر دے۔ اور پھر کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ ثواب بھی پورا کا پورا عطا فرما دیتے ہیں، جو گوشت ہے وہ بھی تمہارا ہو گیا، اور باقی جانور کا جو معاملات ہے وہ سارے تمہارے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ میرے پاس اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ میرے پاس اس کا خون پہنچتا ہے، مجھے تمہاری نیت درکار ہے، کس نیت کے ساتھ تم قربانی دے رہے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ جب تمہارے جانور قربانی کا ذبح ہونے لگے، کوئی محرم ذبح کر رہا ہو تو اس وقت اپنے قربانی کے پاس جا کر کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ جس وقت اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عمل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں، فضول سمجھتے ہیں۔ مثلا یہ قربانی ہے، اس کا گوشت تو ہم گھر لے جاتے ہیں، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، فریز کر لیتے ہیں، لیکن اس کے جو کھر ہے اور جو سینگ ہے اور جو ایسے فضولیات ہیں، جو فضول قسم کی چیزیں جو کھانے پینے میں اور کسی قسم کے فائدے میں استعمال، اس کو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والے جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ہاں تیرا جانور جو قربانی پر تو نے اللہ کے نام پر قربان کیا تھا، جب اس کے وزن کا وقت آئے گا تو اس کے سینگ، اس کے کھر اور جو چیز تم فضول سمجھتے ہوئے پھینک رہے تھے وہ بھی تمہارے نامہ اعمال کے تول میں تولے جائیں گے، اور اس کا بھی وزن ہوگا اور اس پر بھی تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ ہم لوگ
کوشش یہی کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو غریب ثابت کر لوں اور قربانی سے بچ جاؤں. باقی کوئی پوچھو سارا کچھ ہے. جب باری آئے قربانی یا زکوٰۃ کے متعلق تو اسے کہنا ساڈے کول کی ہے. اب میں سے کتنے ہیں جن کے پاس سونے کی انگوٹھیاں، جن کے پاس سونے کی بالیاں، جن کی کمیٹیاں چل رہی ہیں، جن کے پاس جیب میں یا بکس میں یا پرس میں کچھ نہ کچھ پیسے موجود ہے. اب اگر دیکھا جائے، اگر میرے پاس 20,000 30,000 کا موبائل میں خرید سکتا ہوں، سال بعد جا کر میں اللہ کے نام کی قربانی 10,000 نہیں دے سکتا؟ پوچھ ہوگی اس کے بارے میں، یقین کرے واللہ پوچھ ہوگی. زکوٰۃ وہ بھی ادائیگی ہے، وہ بھی سال کے بعد ہے، اور جو قربانی ہے یہ بھی صاحب نصاب پر واجب ہے. دیکھا جائے تو آج کل ہر بندہ صاحب نصاب ہے. بندہ صاحب نصاب ہوئے یا نہ ہوئے، بی ہر صاحب نصاب ہے. ایک انگوٹھی اور ایک جو کانوں کی بالیاں وہ لا کر مجھے دو، میں ابھی چودھری ضیاء الرحمان سے کرا لیتا ہوں وزن. 50,000 کی نہ ہوئی پھر مجھے بتانا، 40,000 کی نہ ہوئی پھر مجھے بتانا. صاحب نصاب ہے. ہم اپنی ضروریات کے لیے سال بھر پتہ نہیں کب سے ہم پیسے جمع کر لیتے ہیں. آج تک میں نے اس نیت سے پیسے جمع نہیں کیے کہ میں نے کیا دینی ہے، قربانی دینی. اور ہم میں سے اکثر کیا ہو سکتا ہے بینک اکاؤنٹ بھی ہو، اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہو جن سے قربانی ہو سکتی ہے. اگر ضرورت سے زائد عید کے 3 دنوں میں کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں جو قربانی میں لگ سکتے ہیں، قربانی جتنے ہیں، تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے. نہیں قربانی دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحیم نبی، اب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہربان نبی امت کے لیے دعائیں کرتے بھی گئے اور امت کو ہر دعا میں شامل بھی کرتے گئے. عید کا دن جیسے خوشی کا دن ہوتا ہے، بہت بڑے اجتماع کا دن ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کے وسعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ دے، فلا يحضرن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ میں بالکل آئے نہیں. جیسے آج کل ہم کہہ رہے ہیں وہ مینو شکل بھی نہ دکھاوے. نہیں ادھار تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنے تو ہمارے پاس ہوتے ہیں نا.